قیام کرنا پتہ کیا ہے؟ قیام کرنا ہے کہ رمضان کی راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھنا. قیام کرنا اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تسبیح کرنی ہے. اور جو آدمی تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، آپ اس سے یہ توقع کریں کہ یہ قیام اللیل کرے گا جو سنت موقدہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن نماز تراویح کی جماعت کرائی، اور شوق اور وارفتگی اور عبادت کا اللہ کے حضور سجدہ ریزی کا جذبہ صحابہ کا دیکھ کر حضور نے فرمایا، مجھے لگتا ہے تمہارے اندر تراویح پڑھنے اور قیام اللیل کرنے اور مسجد میں رمضان شریف میں رہنے کا جو شوق ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دے گا. اور اگر اللہ فرض کر دے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے 20 اتنے فرض پڑھنا. تو حضور نے اجازت دی کہ گھروں میں جا کر کریں، کیونکہ پتہ تھا یہ گھروں میں بھی جا کر سو نہیں جائیں گے، جا کر وہاں بھی سجدے ہی کریں گے. حضور کے عہد مبارک میں اسی طرح ہوتا رہا، سیدنا صدیق اکبر کے عہد مبارک میں اسی طرح ہوتا رہا. The level of spirituality, the level of ethics was so high in prophetic period, in caliphate period. عہد صدیقی میں بھی صحابہ کرام راتوں کو جاگتے قیام کرتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جا کر سو جاتے ہیں، ان میں تراویح نہیں پڑھتے. تو آپ نے ایڈمنسٹریٹو لا پاس کیا، فرمایا میں نے ابی بن کعب بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اس درجے کا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا، ابی مجھے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں اور تو میرا قرآن سنے. اونچا بولو نا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تیرا نام لے کر خدا کا پیغام آیا ہے کہ اے میرے نبی ابی کو قرآن پڑھ کر سناؤ. کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں. تو وہ قاری قرآن تھے، عالم تھے. حضرت عمر ان سے تقویٰ کی تعریفیں پوچھتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ان کو مسجد میں اپوائنٹ کیا قرآن پاک سنانے کے لیے، اور سخت آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی شخص گھروں میں نہ پڑا رہے. میں نے تراویح کے لیے امام مقرر کر دیا ہے، سارے پہنچے اور جا کر کے اس کے پیچھے قیام کریں. اور یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ نمازیں، آج بھی مدینہ طیبہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، آج بھی تہجد کی نماز ہوتی ہے، آج بھی وہ 1500 سال کا معمول چلا آ رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے حضرت فاروق اعظم نے یہ قانون پاس کیا کہ سارے لوگ مسجد میں آ کر امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں اور اللہ کے قرآن کی سماعت کریں. جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے مثلا افطاری کر رہا ہے، انسانی نفسیات ایسی ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پکوڑے اور سموسے اور چاٹ اور نان اور چیزیں کھانے کے بعد پھر وہ اس کا بستر اس کو اجازت دے کہ اٹھا مسجد میں جا. وہ نہیں اٹھ سکے گا. یہاں 2 بندے ایسے ہیں، دونوں فوت ہو چکے ہیں، اس مسجد میں آتے تھے، ایک پچھلی میں اور ایک اس میں، جو افطاری پر آتے اور پھر گھر نہیں جاتے تھے کہ سستی ہو جائے گی، اور پھر تراویح کی نماز پڑھ کے گھر جاتے. جوید صاحب بھی اور حاجی کرم داد بھی، اللہ دونوں کی بخشش فرمائے. ہاں کچھ ہے جو جاگتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن کیسا عذر ہے کہ آپ بستروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، خدا کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. ایک امریکن کی کتاب ہے The 7 Habits of Highly Effective People. Approximately 40 million copies of that book sold in USA. وہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ the victims of I can't. The most people are victims of I can't, I don't, I haven't, because their mind accept negative signals.
That's why they say I can't, I don't, I haven't. وہ مثال دے کر کہتا ہے کہ ہم نے سروے کیا، اسپتالوں کے اندر جو مریض پڑے ہوئے ہیں بیڈ کے اوپر، 7 میں سے 6 مریض ایسے ہیں جن کی بیماری نہیں ہے، انہوں نے بیماری اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے۔ ان کے مائنڈ نے سگنل نیگیٹو لیتا ہے کہ نہیں تیرے گوڈے ہلنے ہی کوئی نہیں ہے ابھی، کیونکہ بار بار جو ہے مائنڈ سگنل لیتا ہے نیگیٹو، تو وہ اس کا شکاک اور بستروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک جینون مریض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے باقی سارے کے سارے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے، شفٹ آف پیراڈگم، پازیٹیوٹی ٹو نیگیٹیوٹی اینڈ نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی۔ اکثریت کا وہی کہتا ہے یہ صورتحال ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے جب خدا کا رسول اعلان کر رہا ہے کہ من کاما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، کھڑا رہا، اللہ کا قرآن سنتا رہا، فرمایا اللہ اس کے زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ بڑی خوبصورت بات کی کل میں نے پڑھی، اس نے کہا جی مفتی صاحب 8 تراویح ہو جاتی ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا ہاں ہو جاتی ہیں 8 تراویح، لیکن 12 رہ جاتی ہیں۔ 8 ہو جاتی ہیں لیکن 12 پھر باقی بچ جاتی ہیں۔ تو یہ 8 اور ثانیہ اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوششوں اور دلیلیں ڈھونڈ رہے، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ راتوں کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ سخت گرمیوں کے موسم میں بھی لوگوں نے روزے رکھے، سخت گرمیوں کے موسم میں بھی لوگوں نے تراویح پڑھی، راتیں چھوٹی ہوتی تھی پھر بھی اللہ کا قرآن سنتے تھے، کوئی بہانے نہیں اپنے جسم کے اوپر حاوی ہونے دیے، کوئی نیگیٹیوٹی اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دی۔ ان کے دلوں میں ایک ہی بات تھی کہ پتہ نہیں آخری رمضان ہے ملے، یہ ہے زندگی کا آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اپنے رب کے حضور سجدے کر کے ہم بخشش کا سرٹیفکیٹ کیوں نہ حاصل کر لیں؟ حضور دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ رجب سے دعائیں شروع کرتے، شعبان میں دعائیں مانگتے، یا اللہ رمضان تک پہنچا دینا۔ یہ حاجی کرمداد کی پوری خواہش تھی کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، مگر تقدیر نے نہیں پہنچنے دیا، وقت نے نہیں پہنچنے دیا۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں کتنے گارنٹی لے کر بیٹھے ہیں کہ ان کو اگلا رمضان ملے گا؟ اور آج جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ ریسٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر انہیں موقع ملے، 3 دن ملے، 5 ملے، 10 دن ملے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بستروں کے اوپر پڑے رہیں گے، انگلیاں سوشل میڈیا پر پھیرتے رہیں گے اور تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے، اللہ کے حضور اس طرح کی کوشش نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے، یقیناً کریں گے۔ مومن ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ سوچتا ہے یہ ضائع ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں افطاری کرنے والے اور ہوتے ہیں، تراویح پڑھنے والے اور ہوتے ہیں۔ یعنی ہر روز کی یہ کیفیت میں دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو افطاری کے لیے آئے وہ تراویح کے لیے نہیں آئے۔ ایک فرد کی، 2 افراد کی، 5 کی بات نہیں ہے، میجارٹی کی بات ہے، میجارٹی کی بات ہے۔ اس وجہ سے کر کے نیت کرو جو روزے رہ گئے انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو سارے۔